اگر مجرموں کو پکڑتا کیوں نہیں، مجرموں کو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری نافرمانیوں کو یا میں ظالم کو جانتا نہیں ہوں، یا مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا، یا میں ظالم کو پکڑ نہیں سکتا، تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ کہ وہ میرا نظام ہے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے جہاں کھڑے اور کھوٹے کو الگ کر کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ دنیا میں نہ اللہ کی سزا پوری آ سکتی ہے نہ جزا پوری آ سکتی ہے، سزا دے تو جہان چھوٹا، جزا دے تو جہان چھوٹا، نہ جزا پوری نہ سزا پوری، آپ بھی نہیں دے سکتے، آپ بھی نہیں دے سکتے۔ 10 آدمیوں کا قاتل پکڑا گیا، قاتل سے ایک دفعہ پھانسی پہ لٹکایا، باقی 9 کے قتل کا بدلا 5 لیں گے تو مر چکا، ویسے تو جج لکھتا ہے 10 دفعہ پھانسی، پر اس کو 10,000 دفعہ دے دو پھر بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کبھی پھانسی پہ مر گیا، مارتے رہو جو مرضی کرو۔ تو اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ پر جب لگانا پڑے لگا دیں گے، لٹانا پڑے لٹا دیں گے، پر اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ کرے تجارت ہے، ابھی میری تمہاری تجارت کیسے بن رہا ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو بہت سی اپنی خوشیاں چھوڑنی پڑیں گی، بہت سے مزے چھوڑنے پڑیں گے، بہت سے رشتے ناطے چھوڑنے پڑیں گے، بہت سی نافرمانیاں چھوڑنی پڑیں گی، اس پر کبھی نقصان، کبھی ذلت، کبھی بیماری، کبھی پریشانی، تو آپ یہ اللہ کو دے رہے ہیں، یہ اللہ کو دے رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، اس کا عوض اللہ ادھار نہیں کرے گا، میں بتاتا ہوں ادھار نہیں کرے گا، یہاں سے لے کر وہاں تک کی ساری منزلوں کو طے کر دے گا۔ ادھار نہیں ہے، ادھار دنیا میں ہے، اللہ کا کوئی ادھار نہیں، نقد ہے۔ تو اے اللہ جو تو کہے بس وہ، اور خدا کو تم کو لٹکانے لگ، تم کو کہا ابھی تو کیا نہیں، کیا خیال ہے آگے ہمارے ساتھ شامل ہوگا، بیوی بچے سب کچھ مبارک۔ تو دیکھو شعر و شاعری ہوتی ہے نا، وہ آدمی کو سوچ حاصل ہو تو پھر سوچتی ہے، دماغ منتشر ہو تو شعر و شاعری نہیں ہوتی، تو یہ سامنے سوئی کو دیکھ رہے بلکہ لٹکا دیے گئے تھے، اور 40 نیزے بعد سامنے کھڑے تھے، ان کے نیزے چمک رہے تھے۔ جب 40 نیزے سامنے تھے اس وقت اندر میں سمندر میں اتنا سکون تھا کہ بے ساختہ کل بزی حضرت خدا نے فرمایا وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت اني لميت ولكن حذار الجحم نار ملقعي فلست بمد للعزيز تخشعا ولا جزعا اني الى الله مرجعي فذا العرش قدرني على ما يراد بي فقد قطعوا لحمي وقد آس مطمعي۔ اے ابو سفیان تمہیں تو غلط گیا، سب کچھ اللہ کے رسول کو میں قربان کر سکتا ہوں، ان کو نہیں چھوڑ سکتا، سب کچھ لگا دوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس وقت آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے میرے آنکھوں سے دھوکہ مت کھانا، موت کے ڈر سے نہیں، دوزخ کے خوف کے نہیں میرے آنسو، اور میں کبھی تمہارے سامنے ذوق اور بزدل نہیں دکھاؤں گا۔ اے اللہ مجھے صبر دینا، کہیں میں بے صبر نہ ہو جاؤں۔ میں کہا وہ نہیں مانتا، چھوڑا دو، ان کا نہیں تھا بیت اللہ کی طرف ایسے، ان کو تمہیں پھیر دے، وہ ادھر کر دو، کس کو ادھر کر دو، تو جب ان کو پھیر رہے تھے تو پھر وہ شیئر کرے تمہیں ابال حين تقتل مسلما على جند كان لله مسرعي، کوئی پرواہ نہیں، ادھر نہیں کرو یا ادھر نہیں کرو، الٹا للہ کو مارو یا سیدھا لٹا کے مارو، اگر میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے تو مجھے ادھر یا ادھر کا کوئی فرق نہیں، دائیں اور بائیں کا کوئی فرق نہیں، شرق و غرب کا کوئی فرق نہیں، ذلك في ذات الإله، یہ سب کچھ میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے۔ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شَيْبٍ بِمَصْدَعِهِ، تم دیکھو گے میری بیٹی میں اللہ برکت ڈال دے گا، میں اس کے لیے مرتا ہوں۔ جب میرا لگا اے اللہ اپنے نبی کو میرا سلام پہنچا دیں، اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لیا مسجد نبی میں، یا رسول اللہ خدا باپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، ان کو قریش نے شہید کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، اے خبیب میرا بھی تمہیں سلام ہو، میرا بھی تمہیں سلام ہو، میرا بھی تمہیں سلام ہو۔ میری مان تو اے اللہ ہم تیری مانتے ہوئے کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، سب سے کٹ کر تجھ سے جڑ جائیں گے اور کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، جو تو کہے گا وہ کریں گے۔ یہ ہے فرعون کی باندھی مسلمان نہیں، فرعون کو نہیں چل گیا، تو میں آج تھوڑا
ایک کھولا، 2 بچیاں، ماں، ہولناک منظر ہے سامنے، آگ ایک کھول رہا ہے اور ماں کو کہہ رہا ہے مجھے مانے گی زندگی مبارک، بچیاں مبارک، مجھے نہیں مانے گی پہلے تم بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا. نہیں ایمان، اے اللہ ہم وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے، اس جناب کو کریں وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ ہم نہیں کریں گے، چاہے ہمیں 1 روپیہ بچے اور چاہے ہمیں 1 لاکھ بچے. اگر یہ سوچے سے جب ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں دے رہا ہے، اور جب اللہ سے صلح کر لیں گے تو اللہ بند کر دے گا. عجیب بات، صلح کر کے رشتے ناطے ہو جاتے ہیں. صلح کر کے سب سے پہلا کام دعوتیں ہوتا ہے، بھلا آپ ان کی عبادت کریں، آپ ان کی عبادت کریں. تو اس نے کہا یہ تو میری دیر ہیں اور میرے پاس اور ہوتی تو میں وہ بھی اپنے اللہ کو قربان کر دیتا. کرو گے تو وہ کرنا. ماں کے سامنے 2 ٹانگوں سے پکڑ کر سر کو ڈال دیا کوئی تو کسی ماں سے پوچھو نا اس کے سامنے. اللہ نے باپ کو تو اللہ نے اپنی محبت کو باپ کو تشریح دی، ماں سے تشریح دی ہے تو میں بندے سے ماں سے بھی کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. ایک ماں ہے اور ایک گول گول اس کی بچی کی جان بچ سکتی ہے، ایک گول کر اس کی بچی کی جان بچ سکتی ہے اور وہ اس پر سب کچھ لگا کر ہمارے لیے حجت قائم کر رہی ہے. کہاں بھاگو گے تو گزارے نہیں ہوتے تھے، اب بولو گا ان کو کیا جواب دے گے، کیا نہ کریں. اور یہ تو چاہیے ہمت ہے کہ ہم تو رسول پاک کی ہمت ہیں. پہلے زمانے دیکھو میں فرمان بھی ایسے فرمان برداروں سے اچھے تھے. ایک یہ کترا شام کو اپنے استاد کے پاس 2 روپئے لے کے آیا. اس نے کہا اللہ کے بندے آج سارا دن 2 روپئے کمائے، کہیں لگا آج مال سے بڑا موٹا ہاتھ آیا تھا. عیسائی کی جیب کاٹی تھی، انگریز دور کی ڈال دیا، انگریزوں کو حکم اور گھوڑے کی جیب کاٹی تھی. جب لے کے چلا تو خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی سے گلا کر دیا تو دیکھو آپ کو امت نے میرے امت کی جیب کاٹی تھی تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا. تو میں نے وہ واپس دوبارہ اس کو واپس کر دیا. عجیب بات، نافرمانی کو بھی ایسی شرم و حیا تو فرما بردار کرتے ہیں. تو ماں کے سامنے وہ پکوڑا بن گئی اور اس کا جو کلیجہ پھٹا اللہ نے اس کی آنکھوں کو پردہ اٹھا دیا اور اس نے دیکھا بیٹی کی نہیں نکل رہی ہے اور غیر اما صبر کرو ابھی کیسے ہو جائیں گے، ابھی کیسے ہو جائیں گے. تو یہ چھوٹی بچی تھی اس کو ٹانگوں سے پکڑا اور ماں کے سامنے منہ ڈالا. کہنا بھی آسان سننا بھی آسان، جس کو جیتے اس سے پوچھ. ہاں وہ ساز سے نکلی ہے، وہ سرسد نے سنی ہے، جو تار سے بیتی ہے وہ کس دن کو پتا ہے. اس سے پوچھے جس کو گزر رہی ہے جس کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا تو پھر اللہ اس نے اپنی بچی کی روح کو نکل کے دیکھا تو اما خبر کرو ابھی کیسے ہو جائیں گے. جب اس کو پکڑا نا تو کہنے لگی میری ایک خواہش اور میرا کوئی مطالبہ نہیں تھا کیا کہ جب میں مر جاؤں تو میری بیٹی اور میری ہڈیوں کو کچا دفن کر دوں، جڑا نہ کریں. کہاں کی کوئی خواہش پوری کر دی جائے. کیسے کیسے لوگ اللہ کو قربان ہو کے چلے. ہم بھی قربان ہوتے ہیں، ہم بھی قربان ہوتے ہیں خواہشات پر، پیسے پر، لذت پر، نفس پر، کن چیزوں پر ہم بھی قربان ہوتے ہیں. ان کو بھی دیکھو، ان کو کیا نہ دیکھیں گے کیا نہ کریں. جب وہ جل گئی تو تینوں کی ہڈیاں اٹھا کے دفن کرو. معراج کا وقت آیا، پہلے رسول پاک کی سواری جا رہی ہے معراج کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے نیچے سے جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے فرمایا جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ فرعون اور اس کی ایک باندھی تھی، اس کی بیٹیاں تھیں، ان کا یہ قصہ تھا، ان کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. 2000 برس گزرنے کے بعد بھی وہ جنت کا ٹکڑا ہے جس کو حبیب اللہ عرش کو جاتے ہوئے سنتے بجا رہا ہے. تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ اور اس کے رسول کو ایمان لاؤ. تو وہ صرف
کلمہ پڑھوانے نہیں آیا کہ میں تمہارا نبی ہوں، وہ زندگی لے کر آیا. یا ابا سفیان جسم بخیر الدنیا و کرامت اللہ کرا، اے ابو سفیان میں بنو امیہ کی حکومت لینے نہیں آیا، اللہ کی قسم تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں دینے آیا ہوں، میری مان لو دنیا اور آخرت تمہاری ہے. صرف کہ نبی کا کلمہ پڑا اور یا محمد علیہ سے لٹکا دیا دکان میں، یہ نہیں محمد حکم زندگی لے کر آئے. تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك. میں تمہیں ایسے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات میں بھی تاریخی کوئی نہیں. میں تمہیں ایسا راستہ دے کے جا رہا ہوں جس کی رات میں بھی اندھیرا نہیں، اس کی رات بھی روشن، اس کا دن بھی روشن، اور اس سے جو ہٹے گا وہ ہلاکت کی گہرائی میں جا گرے گا. باللہ ورسولہ، اے اللہ جو تو کرے گا وہ کر دیں گے، جس سے تو روکے گا اس کو چھوڑ دیں گے. تو اب ہمیں کیا پتا اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کیا نہیں چاہتا. تو اللہ کا ہمارے رات ڈائریکٹ ہوا تو ہے نہیں، تو راستہ درمیان میں آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب اعظم کے سردار، کالے اور گورے کے سردار، عورتوں اور مردوں کے سردار، اگلے اور پچھلوں کے سردار، سید ولد آدم یوم القیامہ کا میں ساری کائنات کا انسانوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. لغار الحمد بجدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، انا قائدہم اذا ذکروا، میں سب سے آگے، لوگ میرے پیچھے میدان حشر میں. انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش میں بولنے والا. انا شافعہم اذا حدثوا، لوگ پکڑے جائیں گے میں ان کی شفاعت کروں گا. انا مبشرہم اذا ایسوا، لوگ نا امید میں بشار ہوں گا. مفاتیح الجنت بیدی، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں. یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، جنت کے ہزار خدام میدان حشر میں میرے چاروں طرف کھڑے ہوں گے. آپ کو جو ممبر آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بیٹھیے ممبر پر، آپ فرمائیں گے میری جی میں آئے گا. اگر بیٹھ گیا تو یہ ممبر لے کے میری تو جنت میں چلا جائے گا اور میری امت میرے بغیر اکیلی رہ جائے گی. لہٰذا میں بیٹھوں گا بھی نہیں اور نہ فرمانی بھی نہیں ہو سکتی، تو میں اپنا ہاتھ ممبر پہ نہیں رکھ دوں گا اور پھر نیچے کھڑا رہوں گا تاکہ میری امت کا حساب میرے سامنے ہو جائے. تو ایسے مہربان کو آج ایک 50 لاکھ کی دکان کے لیے ناراض کرنا چاہتے ہیں، ساری کائنات کو آگ لگ جائے اور میرے نبی کا طریقہ میرے ہاتھ بن جائے، جس دن ماں کہے گی دفاع ہو جاتی لئی کا انی، لئی کا انی، اور لئی کا انی کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دفاع ہو، دفاع ہو. إليك عني، ما قال إليك عني، ما قال إليك عني، دين قال إليك عني، بس قال إليك عني، خمس دين قال إليك عني، دفع اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. وہاں ہونے لگا تو آپ رو رہے ہیں اللہ کفاف فرما، کوئی خراب سے چلا تو آپ فرما رہے ہیں رب سلم سلم، رب سلم سلم، یا اللہ پار لگا دے، یا اللہ پار لگا دے، یا اللہ پار لگا دے. جب آپ کو اپنی حفظ کی اولاد آپ کے طرف دفع ہو جائے اور جس نے آپ کو دیکھا بھی نہیں اور آپ کے لیے ساری زندگی اپنا سے ہلا دیا، لٹا دیا، دانت بھی ٹوٹے، خون بھی بڑھے، گھر بھی اجڑے، فصل بھی چھوٹے، بچیاں تلاش پڑی، گھر سے بے گھر ہوئے، دل سے بے گھر ہوئے، پیٹ سے دے کو پتھر بن گئے، 3 دن کے ساتھ 4 دن کے ساتھ سب سے محبوب بیٹی فاطمہ جن کا ایک آنکھ برداشت نہیں تھا، اس کے گھر بھی 3 دن کے ساتھ ہوں تو میری امت کا راستہ ٹھیک ہو جائے، میرے گھر سے جو دوسری بیت جائے اور میری امت کا کچھ بن جائے. تو تاریخ سے یاد کرو جب پہاڑ رو رہے تھے، حدیث کا اپنا آتا ہے، زمین رو رہی تھی، آسمان کے فرشتے رو رہے تھے جب آپ کو پتھر پا رہے تھے. کائنات کا باخبر کریں انسان جس کے ایک حرکت زبان کی، ایک حرکت پر تاریخ ہمیشہ کے لیے سفر حد سے سمجھ جاتا. وہ 3 دن پتھر کھا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں. لگائے لطفی بات الہ اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. بہوش ہو کے گرے اور زید نے ہاتھ کا کندھے پہ کھایا اور باپ کے دشمن کا باپ کا سامنے اٹھا، جانی دشمن بدر کی لڑائی میں جو جھنڈا بردار تھا اس کا باپ سامنے تھا اور کوئی بات کرنے میں قدر کو کھا دیا. آپ کو جا کے بتایا ہے کہ یہ حال تھا کہ جانی دشمن بھی ہو پڑے، تو رشتے دار کو جنا ظالم ہو
اوروں کے ہاتھ میں جب آپ کو تکلیف میں دیکھا کہ خون جوش مار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا, یہ ابن عبد المطلب کو کیا ہو گیا, دیکھو دوستوں کیا ہو گیا. اور رتبہ جو بدر میں نوکر کرنے کا خود کیا, پھر شرم کی وجہ سے لازم گیا اپنے نوکر کو لے کر کہنے لگا ان سے کہنا اللہ کے راستے کھا لینا, تمہاری میری رشتے داری بھی ہے, دشمنی کا بھی بھول جاؤ کھا لو. جس پر دشمنوں کو بھی ترس آیا اس کا طریقہ ہم چھوڑ دیں گے تو ہم سے بڑا خسارے اور چھوٹے والا کون ہوگا. اگر آپ کو کچھ ہوش آیا ہے وہ آپ نے کسی کا گرہ نہیں کیا, إليك أشهد وقوتي فكلك حيلتي وخذني على النار. یا اللہ میرا کسی سے کوئی گلا نہیں, میرا تیرے سامنے سب کچھ, میری کوئی کمزوری ہوگی جو میری بات نہیں سمجھ سکتی. وقلت حیلت, میں نے تدبیر کو کمی کی یا اللہ یہ بھی میری بات نہیں لے سکتی, تو تیرے سامنے میرا سب کچھ ہے. اے اللہ الا من قتلنی, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. الا بعید یتجهم اور عزیز من لقه امر, کن کے حوالے کیا, میری مار کے مجھے لو لوہان کر دیا. لیکن اللہ ان لم تكن علی طاقتا فلا ابالی, ایک جملہ یا اللہ اگر تو ناراض نہیں تو اس سے بھی زیادہ پتھر پڑ جائیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, تو راضی ہو جا. ليس فتحله والأيام مريرة وليس تقربا والأنام غضاب وليس الذي بيني وبينك آمر وبيني وبين العالمين خراب. فإذا صح منك الجد فالكل هزل وكل الذي فوق التراب التراب. يا الله تو راضي ہے تو سب چلے جائیں پروانی, تو راضی ہے تو سب ناراض ہو جائیں پروانی, تو راضی ہے تو جہان روٹ جائے پروانی, تو راضی ہے تو میرا سب کچھ مٹی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں تیری کو میں نے راضی کر دیا. اللہ ورسول ہی یہ تجارت ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ اپناؤ. دکانوں میں, گھر میں, دفتر میں, لباس میں, وجود میں, زندگی میں, اولاد میں ایک ایک چیز سے محمد نظر آؤ. بتانا نہ پڑے گا میں مسلمان ہوں, فوجی کو بتانا پڑتا ہے میں فوجی ہوں تو وردی سے پہچانا جاتا ہے سپاہی ہے اتنا ہے فلاں فلاں فلاں. وردی بتاتی میجر صاحب, جنرل صاحب, کپٹن صاحب, کرنل صاحب, لیفٹیننٹ صاحب جا رہا ہے, ایس صاحب, ڈی ایس پی صاحب, کاشر صاحب جا رہے, وردی بتا رہی. اللہ کا رسول بھی ایک وردی دے کر گیا ہے, اس میں آ گئے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگو, اللہ کا رنگ ہے محمد رسول اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اپنانا تجارت میں, زراعت میں, حیات میں, ممات میں, شادی میں, غنی میں, حکومت میں, عدالت میں, سیاست میں, گھروں میں, یہ اللہ کی تجارت ہو رہی ہے. اللہ بول جو تو کہے گا کر دیں گے, جو تیرا وکیل کہے گا کر دیں گے. دو باتیں. تیسری بات کیا ہے, تجاہدون فی سبیل اللہ. اب گھر میں بیٹھو, آگے اوروں کو بھی جا کے تیار کرو. اس امت کا گھر بیٹھنا نہ قابل معافی جرم ہے. بہت بڑا ظلم ہوا ہم کو کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. جو گاڑی 6 مہینے کھڑی رہے وہ تو اسٹارٹنگ ہے, پھر دھکے جانے پڑتے ہیں. ان میں جو 600 سال ہو گئے وہ کھڑے ہوئے ہیں. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, نکلے اس سے لے کر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اوروں کو دین پر لانا, اپنوں میں محنت کرنا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 مطلب بیان فرمائے ہیں تفسیر کبیر میں. پہلا جہاد کیا ہے, اپنے نفس کے ساتھ کہ تیری نہیں مانوں گا, ان دونوں کی مانوں گا, تیری نہیں مانوں گا. بول جو تجھے بولنا بول تو تیری مانوں گا نہیں. یہ اپنے ساتھ جہاد, اپنے آپ سے لڑو کہ نہیں اب وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے. سارا جہان الٹا ہو جائے, سیدھا ہو جائے, لیکن نہیں چھوڑنا اللہ کا رسول کا طریقہ. کیسے لوگ ایک صحابی اللہ کے راستے میں گئے, اپنی بیوی سے فرمایا گھر میں ہی رہنا, ایسے ہی
وہ چلے گئے پیچھے، ان کے والد بیمار ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ میرے خانم تو اللہ کے راستے میں ہیں، فرما گئے کہ گھر میں رہنا، میرے باپ بیمار ہیں پوچھنے کے لیے. تو آشا و کل ان کے خواب و خیال میں بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ باپ بیمار ہو گئے تو نہ جانا. ایک دو اور اللہ کے رسول کا امتحان، ادھر امتحان. آپ نے فرمایا اس پر گھر میں رہے، وہ کہا جانا جاؤ گھر میں رہے. تو ان کو سکرات آ گیا تو یا رسول اللہ وہ قریب مر گئے، میں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا اس پر گھر میں رہو. پھر ان کا انتقال ہو گیا تو یا رسول اللہ تو انتقال فرمایا جب میں چہرے پہ چلی جاؤں. آپ نے فرمایا گھر میں رہو. نہیں نکلی. کون بیٹی چاہتی ہے کہ باپ سامنے مرے ہو جائے؟ اللہ کے رسول نے کہا مت جاؤ. نہیں نکلی. جب ان کا جنازہ ہو کے دفن ہو گیا تو آپ نے فرمایا جاؤ بچی کو خوشخبری دو کہ تیرے اس قدر پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت دے دی. کتنی عجیب بات ہے. ان کے عمل پہ نہیں، حالانکہ وہ بھی تو صحابی ہیں، ان کے عمل پر نہیں کا بیٹی جو تو نے خبر کیا اور میری بات کو نبھایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی جنت کا فیصلہ فرما دیا. ناگوار سے ناگوار کو بھی کیا جانا کہ جو کہا کر گزریں گے. یہ سب ہوتا جب عظمت دل میں آئے، اس لیے تو سنت کی عظمت ختم ہو گئی. مجھے سنت ہی تو رہنا کیا حال گیا تو سنت ہے کہ اس کی یہ کو دیکھو، ہر لائن سے دیکھو، اس کی عظمت کو دیکھو. تو سات آسمان کے پردے چیر کر، عرش کے پردے اٹھا کر، 70,000 نور کے پردے اٹھا کر سامنے کھڑا ہو کر ہم کلام ہو جا رہا ہے. اس سے اور ان کا کوئی جہان میں ملے گا؟ اس کی محبت و شفقت کو دیکھو تو 23 برس روکتے روکتے اپنی امت کے لیے گزار دیا. اسی میں کہتا ہوں کبھی کسی مسلمان کی کو کافر سے مقابلہ مت کرو کہ کافر ایسے اور مسلمان ایسے ہیں. تو اس مسلمان کے لیے اللہ کے رسول نے آنسو بہائے ہیں اور اس کے لیے اللہ کے رسول کرتے ہیں اور روئی ہیں اور مسئلے ہیں. کفار کے لیے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی آپ کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. قرآن نے 16 دفعہ ظلم کا لفظ آیا ہے. ازلم سب سے بڑا ظالم، ایک ظلم، ایک ظلام بڑا ظالم، ایک ازلم سب سے بڑا ظالم. ظلم عام ظلم، ظلام زیادہ ظلم، ازلم سب سے بڑا ظالم. ازلم کا لفظ قرآن میں 16 دفعہ ہے اور 16 سے 16 دفعہ کفر اور شرک ہے. ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، کتنے بھی گزرا کہنا ہو عورت سے مت دو، نہ ان کا کافروں سے موازنہ کریں ہمیں یہ زبان کھینچ لی جائے گی قیامت کے دن. اس کے لیے تو اللہ کا رسول رویا ہے. اور سناؤں ایک ہفتہ پہلے آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. عبداللہ نے مسعود اور ساتھی آئے ملنے کے لیے تو آپ ان کو دوست سے رونے لگے کہ میرا تمہیں آخری سلام ہو اور میری بات جو میری امت آئے انہیں کہنا ہے کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا ہے، ان کو آنے والی نسلوں کو بھی میرا سلام کہہ دینا. آپ سب وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے سلام کہا ہوا ہے. تو آپ کا مقام چھوٹا مقام ہے. پھر آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے اپنے بھائیوں کو دیکھیں. صحابہ نے کہا ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں. انا تم تو میرے ساتھی صحابی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو دن دیکھ مشکل ایمان لائیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہے اس کو جو آپ کو ایمان لایا اور آپ کا دیدار کیا تو صحابی ہو گیا نا. تو واقعی صحابہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی انسان افضل نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ہمیں بھی اپنی رحمت میں شریک فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ. ایک دفعہ مبارک، دو دفعہ مبارک، 3 دفعہ مبارک، 4 دفعہ مبارک، 5 دفعہ مبارک، 6 دفعہ مبارک، 7 دفعہ مبارک ہو میرے اس امتی کو جس نے مجھے دیکھا نا اور میرا کلمہ پڑھ کے مجھ سے ایمان لایا. کوئی مسلمان مرد ہو، وہ رقص گاہ میں ناچنے والی لڑکی ہو یا رنگوں کے کوٹھے پر بیٹھنے والی ہو یا سارا دن شراب اور زنا میں دھت ہو، پھر بھی اگر یہ چلنے والا ہے تو ساری کائنات سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا امتی ہے. پتہ نہیں کب توبہ کر جائے اور کہاں چلا جائے.
तौबा करके कहाँ जा पहुंचे? मालिक इब्न दीनार शराब में धुत शराब पीते 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 बेहोश होकर गिर गए। तो एक दफा ख्वाब में देखा अपनी बेटी को, ना गई थी, तो वो बच्चे निकल रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, इनके पीछे एक सांप है, बहुत बड़ा अश्तहा है जो उनको खाना चाहता है। तो बच्ची की नजर पड़ी तो क्या कि मेरे अब्बा है। तो रास्ते में मैंने एक बड़े मियाँ को देखा, बड़े मियाँ सांप से बचाओ, तो देखा मैं बूढ़ा, मैं क्या बचा सकता हूँ, तू जवान है। आगे बच्ची ने उसने पकड़ा, थोड़ा सांप गिरफ्त किया, तो देखा ये सब क्या किस्सा है। तो अब्बा वो सांप आपके बुरे अमाल हैं जो आपको अनकरीब जहन्नम की तरफ खींच कर ले जाएंगे, और वो बड़ी मियाँ आपकी नीतियां हैं, आपका ईमान है जितना कमजोर है आपको बचा नहीं सकता। आजाद आंख खुल गई, तो बाकी शराबी और शराब के साथ जो भी गुना जुड़ते हैं वो सब तोड़ा और जान मारी और अपने आप को खपाया और लगाया। फिर क्या हुआ, कश्ती में सफर कर रहे, कश्ती भरी मेरे कपड़े एक जौहरी का मोती गुम हो गया, या हीरा या लाल कुल्फीन की पत्र गुम हो गया। उसे फिर मचाया और शक किया, इनका ये जो शक लगाना, ये नौजवान ये मेरे चोर लगता है, बच्चे सारे बड़े उसके साथ कलर वाले बैठे हैं, सबकी गर्दनों में चराते हैं, ये तो मेरे चोर हो नहीं सकते, ये है मेरा चोर फकीर। ये तो जरूर जितनी कश्ती में थे, ठहरो पता करने दो, जो तुम देख रहे हो मैं नहीं देख रहा, ये पता करने दो। उनके पास गए, कब देखा ये लोग नहीं कह रहे हैं कि आपसे गलती हो गई है, आपसे गलती हो गई है, तो अपनी सफाई में पेश की कि मैंने नहीं चुराया, नगर समा यूं बैठोगे ना, यूं आसमान को देखा एक भरपूर निगाह से। अभी उनकी नजर वापस नहीं बैठी थी तो कश्ती को चारों तरफ से मछली ने घेर लिया और हर मछली के मुंह में एक मोती आया, तो ये भी घुमा। आगे करके हाथ बढ़ाया, लिया दिया, हजरत उसका गुम हुआ है, उसके दे दी, मैं चोर कोई नहीं। ये शराब से यहाँ पहुंचा है। तो सभी सुनो, कश्ती से उतरे और पानी पर पैदल चलते हुए पार निकल गया। मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन यक़ीन लमशा अलल मा, जिसके दिल में एक जौ के बराबर अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल होगा, पानी पर चलते हुए पानी से नींद हो सकता। तो ये शराबी क्या पता कल को मालिक इब्न दीनार बन गया, कौन अल्लाह तआला को पहुंचा दे। रहमतुल्लाह को की शोहरत हो गई, जिसकी शोहरत होती है कहा तक भी होता है, चाहे दुनिया की हो चाहे दुनिया की हो, उन्होंने कहा इसको चक्कर दो, एक रंगी थी बड़ी खूबसूरत, उसको 100 दिनार दिए, 100 दिनार बहुत बड़ी दौलत थी, कहे उसको भटकाओ, ये तो बाएं हाथ का खेल। तो इसे नमाज करके जब निकले तो अपने सारे रोशनी के जलों के साथ उस सामने आई, जब उनकी नजर पड़ी तो नजर झुकाते कहने लगे, बहन कई सदी वो क्या दिन होगा जब तेरा ये खूबसूरत वजूद कब्र में होगा और जिस हुस्न पे तुझे नाज है वो तीरों की फिजा बन चुका होगा। अरे बहन वो क्या दिन होगा जब मुनकर और नकीर को जो उठा के पूछ रहे होंगे जवानी कहाँ लगाई। तो ये दो बोल थे तो चीख मार के गिरी और बेहोश में आई, ऐसी सजा की, ऐसा पहुंची कि राजा बकरी में से एक वो भी राजा बकरी बनी। इस उम्मत में एक राजा नहीं आई, लाखों राजा आई हैं। उस मकाम से पहुंचे कि उस जमाने के अहलुल्लाह फिर उससे दुआएं करवाने जाते थे, हमारे लिए दुआ फरमाते। इसे मुसलमान को अक्सर नहीं समझना चाहिए, कैसा भी है हाँ कोई दुआ करो, चलिए मेहनत करो, यही काम कह रहा है मेहनत करो, घरों को छोड़ना नहीं चाहते, दिले शिकवों के हर कोई तंग उठाए करता है, घरों से निकलो। मेरे भाइयों ईमान भी सीखने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हासिल करने के लिए भी घर छोड़ना पड़ेगा। लज्जतों को छोड़े बगैर ये वादी तय नहीं होती। महबूब बदलना हो तो जो पहले महबूबों को छोड़ो तो सही,
دکانیں محبوب، گھر محبوب، اسلام آباد محبوب اور پتہ نہیں کیا کچھ محبوب. اس کو ہٹا کر اللہ کے رسول کی محبت کو لانا ہے تو سب سے پہلا کام ہے گھر چھوڑو اور اوروں کو بھی اس پر تیار کرو. 3 مہینے میں بیان کی کہ اپنے آپ سے جہاد کرنا، دوسرا دنیا سے جہاد کرنا. دنیا سے جہاد کیا ہے کہ اس کے حلال کو لینا اور حرام کو چھوڑنا، اس کے حلال کو لینا، اس کے سود کو چھوڑنا، اس کے سچ کو لینا، اس کے جھوٹ کو چھوڑنا، اس کی پاکیزگی کو لینا، اس کی زنا کو چھوڑنا، اس کے حلال کو لینا، اس کی شراب کو چھوڑنا، اس کے صدق کو لینا، اس کے جھوٹ کو چھوڑنا، اس کے عدل کو لینا، اس کے ظلم کو چھوڑنا، اس کی پاکدامنی کو لینا اور اس کی بے حیائی کو چھوڑنا، اس کی تواضع کو لینا اور اس کے تکبر کو چھوڑنا، اس کی مصلحت کو لینا اور اس کے فخر کو چھوڑنا. یہ دنیا سے جہاد ہے. تو دنیا میں تو سارا پیدا ہے، بازار میں سارا پیدا پڑا ہوا. ایک میں سے صحیح کو لینا اور غلط کو چھوڑنا، یہ دوسرا جہاد ہے. اللہ رزق دو، شکر میں جھک جاؤ، لے لو، صبر میں جھک جاؤ. دونوں حال میں جنت ہے، دونوں حال میں جنت ہے. عبدالرحمان بن عوف کے سامنے کوئی تاجر سارا اسلام آباد سارا پاکستان کٹا ہو جائے، عبدالرحمان بن عوف کے پیسے کو نہیں پہنچ سکتا. اتنی بڑی تجارت چھوڑ کے دنیا میں گئے. 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، 1 دینار 4.5 ماشے کا سونا، 10,000 بکریاں، 1,000 گھوڑے، 1,000 اونٹ، بے شمار زمینیں اور ہر ملک میں جائیدادیں اور سونے کی چیزیں جن کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئی. اور 10 مبشرہ ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ میں ہیں، اوپر کے 10 صحابہ یہ سب سے افضل ترین 1,24,000 مردوں عورتوں میں سب سے بہترین یہ 10 صحابہ ہیں. اور ان کو 10 مبشرہ 10 جن کو بشارت دی گئی بیعت وقت. کیا بشارت دی گئی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبدالرحمان فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبدالرحمان، ابو عبیدہ یہ سب جنتی ہیں. یہ آپ نے ایک مجلس میں بشارت دی. تو اتنی بڑی دولت ان کے نیچے نہیں لا سکی. تو آپ کی دکان آپ کو نیچے جا سکتی ہے. اور پھر ایک اور مزید کی بات ہے، ان 10 میں کوئی زمیندار نہیں، کوئی مزدور نہیں، کوئی فقیر نہیں. 10 سے 10 تاجر ہیں، 10 سے 10 تاجر ہیں. زمیندار کوئی نہیں، ملازم کوئی نہیں، 10 سے 10 تاجر ہیں. اور 10 سے 10 قریش میں سے ہیں، کوئی غیر قریشی کوئی نہیں، قریش میں سے ہیں، اغلیہ میں سے ہیں، فقراء میں سے ہیں، اغلیہ میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں اور سب تاجر ہیں. آپ ان کے پیچھے چلیں تاکہ کل کو کہا جائے کہ جناب اوپر والے تاجر عبدالرحمان کے ساتھ آ جائیں، ابو بکر، عثمان، علی کے ساتھ آ جائیں، ساتھ سعید، طلحہ، زبیر کے ساتھ آ جائیں. ہم تو ادھر کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، کچھ نہیں آپ سے لینا چاہتے، نہ آپ کی دکانیں بند کرانا چاہتے. صرف جو ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی گھس چکی ہے سیکھنا چاہتے. اللہ کے واسطے چھوڑو چھوڑو چھوڑو، غلط چھوڑو، ناجائز چھوڑو. اور پھر اوروں کو جا کے دعوت دو. اس امت کے ایمان کی تکمیل وہ عبادت کے بغیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے والعصر قسم ہے زمانے کی. اللہ زمانے کی تو کوئی کھائی ہے، اس لیے کہ زمانہ چشمدید گواہ ہے. تو جو چشمدید ہوتا ہے وہی تو قسم کھا کے بتاتے کہ بات ٹھیک ہو رہی. عدالت نہیں ہوتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چاہے وہ دور بیٹھا ہو، لیکن اللہ کی قسم کا پتہ ہی، قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ میں کس کو کرتے رکھ رہا ہوں یا کس اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. آدمی بھی پکڑا گیا شروع میں ان کا قرآن کھاؤ، قرآن کا ہوتا ہے آج مجھے دکھاؤ کچھ. اور دیکھا تو اتنا کم کا ایسا میں فنڈ بند کر کے جاؤں میں پرواہ نہ کروں. پھر میں قرآن کو بھی سمجھا ہوا تاج کمپنی کا خرچہ اٹھا لے چل گئی، پرواہ نہیں ہے. إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك تنزيل من الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين قاف القرآن المجيد ياسين والقرآن الحكيم. سمجھتے قرآن کی عظمت اللہ کہتے قرآن میں جان کرتا ہے. والعصر زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے.
ان الانسان لفی خسر، سارا جہان ناکام ہے، کیا جنا والے اور کیا سفر والے، کیا شام آباد اور کیا ملتان اور کیا فلاں اور کیا فلاں. ہاں کچھ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے. ان الذین آمنوا، ایمان لانے والے، تھوڑا سا میں نے بتا دیا. وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرنے والے. پھر یہ تفصیل آ گئی، یہ کرنا یہ چھوڑنا. اس میں عبادات کو تھوڑا سا میں نہیں بیان کیا کہ جس میں نماز سب سے عام ہے. نماز سب سے اہم ہے. تو جب اذان ہو تو جناب صبح میں سناٹا کھا جائے، وہی کہاں چلے گئے سارے کام میں اللہ نے بلایا وہاں چلے گئے. جو کام پہلے دکان سے باہر آنا، اب یہی کام آپ کا دکان بند کرنے سے بنے گا. یہ دل سے نکال جائے کہ دکان بند کی تو بات کہیں اور چلے جائیں گے. آپ کا رزق کہیں نہیں جائے گا، باہر کیا چلے گا تو کیا ہے، رزق نہیں جاتا. وہ اذان ہو عمل الصالحات، دکان بند ہو گئی، کہاں گئے؟ مسجد پہ جا رہے. دکانوں میں مسلح مت لکھائیں، اللہ سے وفا نبھائیں، یاری نبھائیں. آئے مسجد کی طرف کو، چلو مسجد کی طرف کو، تھوڑی مارکیٹ بند. ارے کیا ہوا؟ کبھی اذان ہو گئی چلے گئے اللہ کو بلانے کا. ایک خاموش دعوت ہے جو ہر آنے والے کو دماغ میں ہتھوڑی کی طرح پڑے گی. کیا ہو گیا؟ سمجھ اللہ کے سامنے چلے گئے، اللہ کے مانگنے چلے گئے. آپ کے نبی کو بھی، ہمارے نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پریشانی آتی تھی آپ مسجد میں آتے تھے. تو نظر آیا لیکن آپ لوگ ہڑتال کے لیے بھی تو بازار بند کروا دیتے. ہڑتال کرو، ان کے سامنے ہڑتال کر رہے. جو آپ سے زیادہ عاجز ہیں، جو آپ سے زیادہ کمزور ہیں، جو آپ سے زیادہ خوف زدہ ہیں، ان کے آگے پیرا، ان کے پیچھے پیرا، ان کے دائیں پیرا، ان کے بائیں پیرا، پھر تو وہ سڑک پہ آتے ہیں. آپ ان سے کہتے ہیں امن قائم کرو. وہ کیا خاص امن قائم کریں؟ جو چلنے میں پیرے کا محتاج ہو تو آپ کو امن کہاں سے لا کے لے گئے؟ اور اس سے مانگو جو آسمان کو بیٹھا ہوا. اس سے ابھی سے بات میں آتا ہے کہ حکمرانوں کا ضلع چھوڑ دو اور اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ. اللہ کے سامنے جھکیں. تو ہمارے ایک انسان ہیں، ہم جتنے بگڑے ہوئے ہیں، پولیس والوں کو رکھا دے رہے ہیں، وہ ایک انسان ہے. تو دکاندار جو کچھ ظلم کر رہا ہے وہ انسان بگڑا ہوا ہے. وہ دکان میں گیا تو وہاں ظلم ہو گیا، وہ پولیس میں گیا وہاں ظلم ہو گیا، وہ مسجد میں گیا وہاں ظلم ہو گیا، وہ عدالت میں گیا وہاں ظلم ہو گیا، وہ حکومت میں بیٹھا وہاں ظلم ہو گیا، وہ بازار میں آیا وہاں ظلم ہو گیا، وہ کھیت میں گیا وہاں ظلم ہو گیا. کہ ان خود بگڑ چکا ہے، صاف بگڑی ہوئی ہے، اس کی شکلیں بدل نہیں. وہ جس شکل میں جائے گا وہ کیونکہ بگڑا ہوا ہے. تو ہم کو سب بگاڑنے شروع کیا نا. اگر میں نے جھوٹ بول کے سودا بیچ لیا تو میں بھی اتنا ہی ظالم ہوں جتنا آپ ایک پولیس والے کو ظالم سمجھتے ہیں، یا ایک وابطہ والے کو ظالم سمجھتے ہیں، یا کسی وزیر کو ظالم سمجھتے ہیں، یا کسی کو بھی ظالم سمجھتے ہیں. میں بھی ظالم ہوں جس نے جھوٹ بول کے سودا بیچ لیا. میں بھی ظالم ہوں جس نے کسی سے ناجائز نفع اٹھا لیا. لیکن جو کہ سب چل رہا ہے ٹھیک ہے. اگر میں زکات نہیں دے رہا تو میں بھی تو ظالم ہوں کہ میں غریب کی روٹی بند کر کے بیٹھا ہوں. اور اللہ کتنا کریم ہے کہ صرف 2.5 روپئے مانگے گا، بھائی ستانا تو رکھ لے، 2.5 مجھے دے دو، اور 10 گنا کر کے پھر دنیا میں واپس لے لو. اندازہ رہے. اگر شام آپ لوگ زکات دیں تو پھر سارے پاکستان میں کوئی مریض بغیر دوائی کے نہ مرے، کسی کی بیٹی بغیر نکاح کے نہ بیٹھے. اپنی خواہش پر خرچ کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں. بچے نے کہا تھا لینڈ کروزر لینے سے اس کے شوق میں لے کے دے دو، بھائی دے دو. اللہ نے کوئی نہیں روکا، اللہ نے نہیں روکا. جس کے پاس استعمال کرے سرکار غریب کہا تو اس کو ضرور دے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنے بڑے گھر میں کیوں رہتے ہو. ہاں یہ کہا ہے کہ کسی جھونپڑے والے کا بھی خیال کر لو کہ اس کے گھر میں بھی دیا جلا ہے کہ نہیں جلا. جب کچھ کھانے سے روکا نہیں. اگر حلال ہے تو حلال میں کچھ بات جائز ہے. پر یہ کہا ہے کسی غریب کو بھی پوچھ لینا کہ اس کے بیٹے بھوکے تو نہیں چھوڑو. تو ہم ظالم ہے جو زکات روک کے بیٹھے ہوئے، تو پولیس ظالم ہے، وابطہ ظالم ہے، حکومت ظالم ہے. تو یہ ظالم نہیں جو زکات نہیں دے رہا، یہ ظالم نہیں جس نے نماز چھوڑ دی ہے، یہ ظالم نہیں جس نے اللہ پاک کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. اس سے بڑا تو کوئی ظالم ہے جو مسجد میں جانے سے روک دے. وہی آیت تو کفار پر ہے، کفار کے لیے ہے. لیکن ایک آدمی کہتا جی صاحب میں نے نماز پڑھنی ہے، چھٹی لے دیں، پہلے چلو کام کرو، تو یہ اسی آیت کے زمرے میں آ رہا ہے. اب ظلم کو سمجھیں
ادھر پولیس ظالم ہے اور باپ ظالم ہے اور سیاستدان ظالم ہے اور بیوروکریسی ظالم ہے. میں بھی تو ظالم ہوں جو میں نے جھوٹ بول کے سودا بیچا. میں بھی تو ظالم ہوں جو میں نے زکات نہیں دی. میں بھی تو ظالم ہوں جو میں نے کسی مسلمان کی جو ایک دکاندار کرنے لگا کپڑے کا کسی شہر کا کہنے لگا جی میں بیٹھا صبح قرآن پڑھ رہا تو میرے پاس آ گیا گاہک کہا جی آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں نیک معلوم ہوتے ہیں تو میں آپ سے ہی کپڑا لے لیتا ہوں. تو جی مولوی صاحب میں نے 16 روپے والا کپڑا اس کو 48 روپے نکل میں بیچ لیا. ہماری پنجابی نکل مگر ماشاء اللہ قرآن کی قیمتوں میں صرف 24 روپے لگے. صرف 24 روپے لگے. یہ بھی تو ظالم ہے. اس نے اپنے جیسے کو پتہ نہیں کس مجبوری سے لے کر آیا ہوگا. ظالم کا مفہوم بہت وسیع ہے. جس نے اللہ کا حق مار لیا ہے, یہ زکات کو روکا ہوا ہے, یہ خیرات کو روکا ہوا ہے, جس نے نماز کو چھوڑا ہوا ہے, یہ سارے ظالم ہیں. حضرت عثمان والی تجارت کیوں نہیں کرتے آپ؟ عبد الرحمان والی تجارت کیوں نہیں کرتے آپ کہ یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے؟ مدینے میں کمی پڑ گئی, حضرت عثمان کا مال آ گیا, 100 اونٹوں کا قافلہ, تب تو مزے ہیں, روک لو اور اپنی مرضی کے پیسے لو. نہیں کرتے ہم لوگ یہاں چیز کم ہو گئی تو روک لو اور مرضی کے پیسے لو. ہمارے یہاں جب کھاد کا زور پڑتا ہے تو یہ سارے کھاد روک لیتے ہیں, تو ہمیں 100 روپئے 50 روپئے پر بیگ زیادہ دیر سے لینی پڑتی. اب وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ مال آ رہا ہے, لیکن کسی کی آہ دیش کو لگ رہی ہے, یہ آہ اس کی نسلوں کو اکھاڑ دے گی, اس کے جلتے دیے بجھ جائیں گے. تو عثمان کا تو موقع تھا, وہ مانگی قیمت کہنے کہ بولے بھائی یہ تھوکے سے باقی کرتے نہیں تو بولے بھائی کافی 10 کی 12 میں لیں گے, کہنے کہ زیادہ بولو مجھے قیمت زیادہ لگ چکی ہے. کافی 10 کی 14 میں لیں گے, کہیں مجھے قیمت زیادہ لگ چکی ہے. کافی 10 کی 15 میں لیں گے, اس سے زیادہ ہماری وفاق نہیں, کہیں مجھے قیمت زیادہ لگ چکی ہے. انہوں نے کہا کوئی کس نے لگائی ہے؟ جو کاغذ سمجھنے والے یہی ہیں, اور کون لگا کے دے گیا اس کو؟ کہیں جو تم سے پہلے میرا رب لگا کے دے گیا ہے. کون سے کہا عثمان تیری 1 روپے والی چیز میں 10 میں خرید لوں گا, کون سے میری 10 روپے کی 15 میں خرید رہے, وہ میری 1 کی 10 میں خرید کر کہہ رہا ہے کہ 1 مجھے دے دو 10 لے لو. تو تمہیں پتا ہے مدینے میں تنگی ہے, میرا یہ سب مدینے کے فقیروں پہ صدقہ. ایسے تاجر آپ بنے. تو وہ کیا ہوا, رات کو حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ آپ جنت میں کھڑے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے کے سوار سب کو شخص راستے سے نکل رہے ہیں. پھر نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی, یا رسول اللہ کہاں کچھ لے جا رہے ہیں؟ کہا عبداللہ آج صبح جو عثمان نے صدقہ دیا ہے وہ عند اللہ قبول ہو گیا ہے, اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی ایک حور سے اس کا نکاح کیا ہے, اس کے ولیمے کو سب کو بلایا ہے, میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. وعمل الصالحات, اعمال کرو, نماز, روزہ, حج, زکات, صدق, امانت, عدالت, عفو, درگزر, صاف دامنی, یہ سارے مجموعے کا نام عمل صالح ہے. نماز پڑھی زکات میں بھی تو یہ نماز نہیں چھوڑا سکتی, زکات بھی نماز نہ پڑھی تو یہ زکات نہیں چھوڑا سکتی. اخلاق بنائے نماز کھائی تو یہ اخلاق نماز کھائی معاف ہو سکتے, نماز کا جرم اخلاق معاف نہیں کروا سکتے. نماز پڑھی اخلاق نہ بنائے تو نماز اخلاق کا جرم معاف نہیں کروا سکتی. کسی کا حق مار سے مر گیا تو نماز بھی نہیں چھوڑا سکتی. ایمان, عمل صالح. تیسری بات وتواصوا بالحق, اور دعوت اور بول اور قول بالوصیت. وصیت کسے کہتے ہیں؟ یہ مرنے والا کرتا ہے. اس وقت میں بڑی طاقت ہے, بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جو میری نظر میں کامیاب ہیں وہ 4 کام کرتے ہیں. 4 کام, اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ یہ